بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستاروں سے آگے میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں پوری مغل سلطنت رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں شیر شاہ سوری کا مختصراً دور حکومت رکھا جائے تو شیر شاہ سوری والا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ آخر کیسے؟ آخر شیر شاہ سوری کون تھا؟ تو ناظرین کرام، شیر شاہ سوری بر صغیر کا ایک ایسا حکمران تھا جس نے حقیقت میں عوام کی فلاح کے لیے کام کیا۔ شیر شاہ وہ حکمران تھا جو عوام کے لیے سوچتا اور عوام کے لیے ہی کام کیا کرتا تھا۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ وہ سن 1486 میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام حسن خان سوری تھا، جو جونپور کے راجہ کی فوج میں شامل ہوا اور کمانڈر کے عہدے تک جا پہنچا۔ شیر شاہ کا بچپن سہسرام میں گزرا اور وہ شکار کا شوقین تھا۔ وہ خاص جفاکش اور سخت جان بن گیا تھا۔ جہاں سے شیر شاہ جونپور چلا آیا اور اس صوبے کے گورنر کے پاس رہنے لگا۔ صوبے کے گورنر کے شیر شاہ کے والد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ اس وقت جونپور کا ماحول علمی سرگرمیوں سے پر تھا۔ شیر شاہ کو اس علمی ماحول میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ان کو بہتر طور پہ استوار کرنے کا کافی مدد ملی۔ شیر شاہ سوری بڑے شاندار عزائم رکھتا تھا اور ان عزائم کو پورا کرنے کا بھی اہل تھا۔ ہمایوں کی جلا وطنی کے بعد شیر شاہ نے بنگال، بہار، جونپور، دہلی اور آگرے کا واحد حکمران بن چکا تھا، جس کی داستان ہم آپ کو مغل سلطنت کی پچھلی قسطوں میں دکھا چکے ہیں۔ مگر اسے اپنی سلطنت کو مضبوط بنانا تھا اور اسے خطرات سے محفوظ رکھنا تھا اور استحکام دینے کے لیے مزید فتوحات کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے پنجاب فتح کیا، اس وقت جہاں پر ہمایوں کے ایک بھائی کی حکومت تھی۔ دریائے جہلم کے پاس گکھڑوں نے بڑا عدم مچا رکھا تھا اور یہ مغلوں کی طرفدار تھے۔ ان کو کنٹرول میں رکھنے کی غرض سے شیر شاہ نے جہلم کے قریب روہتاس کے مقام پر ایک بڑا قلعہ تعمیر کرایا۔ اس قلعے پہ 50,000 سپاہی متعین کیے گئے۔ 1548 سے 1542 میں بنگال پر قبضہ کر کے شیر شاہ نے راجپوتانہ میں کئی فتوحات کیں۔ یہاں مارواڑ کا راجہ اپنی توسیع پسندی کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ارد گرد کی ریاستوں پہ قبضہ کر رہا تھا۔ شیر شاہ نے محسوس کیا کہ اس راجہ کے بڑھتے ہوئے اثر سے کہیں اسے بھی خطرہ نہ ہو۔ شیر شاہ نے اجمیر شریف کے قریب راجہ کی فوجوں کا سامنا کیا۔ اس لڑائی میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب شیر شاہ سوری کی ہار یقینی ہو چکی تھی۔ شیر شاہ نے اپنے عسکری تجربے اور ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے معاملے کو سنبھالا اور راجپوتوں کو شکست دی۔ اس کے بعد ارد گرد کے علاقہ جات فتح کرنے کے بعد شیر شاہ اپنے دارالحکومت لوٹ آیا۔ شیر شاہ سوری نے 1545 میں کالنجر پر پوری طاقت سے حملہ کیا۔ قلعے کی دیواروں پہ آتشی گولے پھینکے جا رہے تھے۔ ایک گولہ دیوار سے ٹکرا کر بارود کے ذخیرے میں جا گرا اور تمام بارود دھماکے سے بھڑک اٹھا۔ اس میں شیر شاہ بھی بری طرح جھلس گیا، مگر وہ اپنے سپاہیوں کو مسلسل قلعے پہ حملہ کرنے کا حکم دیتا رہا۔ شام کے وقت قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ خوشخبری شیر شاہ کو سنائی گئی۔ خوشخبری سن کر اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ شیر شاہ کی میت کو سہسرام لایا گیا، جہاں اسے ایک مقبرے میں دفن کیا گیا۔ یہ مقبرہ شیر شاہ نے اپنی زندگی میں اپنے لیے تعمیر کروایا تھا۔ شیر شاہ سوری بر صغیر کا پہلا حکمران تھا جس نے عام لوگوں کی بھلائی اور آسودگی کو سامنے رکھ کر اپنا انتظامی ڈھانچہ استوار کیا۔ اس نے ایک شاندار رفاہی ریاست تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے 5 سالہ مختصر دور حکومت میں اپنے عسکری مصروفیات کے باوجود کامیاب اصلاحات نافذ کیں۔ وہ پہلا حکمران تھا جس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ حکومت کو عوام میں ہر دل عزیز ہونا چاہیے اور اس کے بغیر سیاسی اور اقتصادی استحکام ناممکن ہوتا ہے۔ شیر شاہ نے اپنے مقامی امور پر بڑی سمجھ بوجھ اور دور اندیشی سے عمل کروایا۔ اس سے بہتری اور فلاح کی فضا پیدا ہوئی۔
اور اس کی حکومت انتظامی، فوجی، سیاسی اور اقتصادی طور پہ مضبوط تر ہوتی گئی۔ تمام فوجوں اور سول طاقت خود شیر شاہ کے پاس تھی اور وہ ان دنوں کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ہر حکومتی ادارے کی نگرانی وہ ذاتی طور پہ کرتا تھا۔ اس کے وزیروں کے معاون تھے۔ اکثر وہ اپنے وزیروں سے مشورہ تو ضرور کرتا لیکن فیصلہ خود کرتا تھا۔ شیر شاہ سوری کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کے لیے اب ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔